اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وفي اختيار لا يجيء الضمير المنفصل إذا تأتى أن يجيء الضمير المتصل لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير فإن لم يتأتى بأن تأخر عنه عامله أو حذف او کان معنویا او خسرا او اسند الیہ صفت جرت علی غیر من ہے لہ فصلا یا فصلا ویأتی المنفصل مع امکان المتصل فی الضرورت کما سیاتی۔ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں جی تنبیہ، اچھا اس سے اوپر پڑھنا تھا تنبیہ، اچھا تنبیہ ہوں، چلو ٹھیک ہے تنبیہ سے پڑھ رہے تھے ہم۔ پہلے پڑھ رہے تھے مضمرات، تو ضمیر کے کل الفاظ جو ہم نے بنائے تھے وہ تھے 60 الفاظ ضمیر، اگرچہ بعض علماء 70 ذکر کرتے ہیں، بعض محققین جو ہیں وہ 60 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ہم نے یہ بھی ایک مطلب پڑھا تھا کہ ضمیر مجرور وہ ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ تو ضمیر منفصل کیوں نہیں ہوتی، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ کلام عرب میں ضمیر مجرور منفصل پیدا ہی نہیں ہوئی، واضح ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جار و مجرور ہوتا ہے اس میں فاصلہ کرنا کبھی ہوتا ہے، جار و مجرور کے درمیان فاصلہ کبھی ہوتا ہے، چونکہ جار و مجرور میں اتصال شدید ہوتا ہے، اتنا اتصال ہوتا ہے کہ درمیان میں فاصلہ کرنا اختیاری حالت میں بغیر ضرورت شعری کے جار و مجرور میں فاصلہ کرنا کبھی ہے جب فاصل جی کوئی بھی ہو، البتہ جار اور مجرور جب اس میں ظاہر ہو تو جار و مجرور کے درمیان فاصلہ کرنا کبھی ہے، اور اگر مجرور اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو پھر جار و مجرور کے درمیان اتصال اشد ہے۔ اگر مجرور اس میں ظاہر ہو تو جار کا مجرور کے ساتھ اتصال شدید ہے، اس لیے درمیان میں اختیاری حالت میں فاصلہ کرنا کبھی ہے۔ تو جب مجرور ضمیر ہو تو پھر ایسے مجرور کو جار سے جدا کرنا یہ عقبہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایسے جار و مجرور جب مجرور ضمیر ہو تو پھر جار کا مجرور کے ساتھ اتصال اشد ہے، مجرور اس میں ظاہر ہو تو جار کا مجرور کے ساتھ اتصال شدید، اگر مجرور ضمیر ہو تو جار کا مجرور کے ساتھ اتصال اشد، درمیان میں فاصلہ جائز نہیں، اس اسم ظاہر کو جدا کرنا جار سے، جو مجرور اسم ظاہر ہے اس کو جدا کرنا یہ کبھی ہے۔ تو جب مجرور ضمیر ہو تو اس کو جار سے
جدا کرنا یہ گویا کہ عقبہ ہے، کبھی ہی تر ہے، اس لیے کلام عرب میں ضمیر مجرور کو واضح ہی نہیں کیا گیا۔ واضح ہو گیا مطلب؟ ہاں، چونکہ اس کو اپنے جار سے الگ کرنا، اس سے جدا کرنا کبھی تر ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، یوں کہہ لیں، تو اس لیے اس کو واضح ہی نہیں کیا گیا۔ کس کو؟ ضمیر مجرور کو، جو منفصل ہو۔ ہاں جی، تو یہ بات تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تنبیہ۔ تنبیہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ضمیر ہے کیا؟ الفاظ ضمیر، یہ جو ضمیر منصوب منفصل ہے، اس میں لفظ ضمیر کیا ہے؟ کیا لفظ ضمیر ایا یہ لفظ ضمیر ہے، اور اس کے بعد جو باقی لواحق ہیں یا، نا، کا کما کم، کے کما کننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یہ جو بعد والے لواحق ہیں اصل ضمیر ایا ہے، اور یہ بعد والے جو لواحق ہیں یہ اصل ضمیر نہیں ہیں، بلکہ اس ضمیر کے ملحقات میں سے ہیں، ضمیر کے لواحق میں سے ہیں۔ یہ سیبویہ کا فتویٰ ہے، ان کا نظریہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو بعد والے ہیں نا لواحق، کا کما کم، کے کما کنہ وغیرہ، تو یہ حروف ہیں جو حال کو بیان کرتے ہیں، یعنی کا جب ایا کے ساتھ جب کا ہو تو اس سے مراد واحد مذکر مخاطب ہے، جب ہما ہو تو تثنیہ مذکر غائب یا تثنیہ مؤنث غائب ہے، جب اس کے بعد نا ہو تو متکلم مع الغیر کے لیے یہ ضمیر ہے۔ تو یہ بعد والے جو الفاظ ہیں ہا ہما ہم ہننا وغیرہ، تو یہ حروف ہیں، یہ لواحق حروف ہیں، ضمیر اصل ایا ہے۔ یہ سیبویہ کا فتویٰ ہے۔ اور مصنف کے نزدیک یہ کا کما کم، کے کنہ وغیرہ یہ اسماء ہیں جو مضاف الیہ ہیں، ایا مضاف ہے، یا یہ مضاف الیہ ہے تو بن گیا ایا یا، اسی طرح ایا مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، ایا مضاف ہے، کا کما کم، کے کنہ، ایا مضاف ہے، ہو ہما ہم، ہا ہننا، یہ اسماء مضاف الیہ ہیں۔ دو قول ہو گئے۔ اور تیسرا قول جمہور علماء کا قول ہے، جو انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایا، ایا یا، ایا نا، ایا کا مجموع یہ الفاظ، یعنی پورا ایا یا یہ ضمیر ہے۔ واضح ہوگا مطلب؟ تو اصل ضمیر کیا ہے، اس کے بارے تین قول ہیں۔ سیبویہ کے نزدیک ایا ضمیر ہے، اور بعد والے جو لواحق ہیں وہ حروف ہیں جو اس کے حال کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے یا جمع مؤنث کی ضمیر ہے وغیرہ۔ مگر مصنف کے نزدیک یہ بعد والے جو لواحق ہیں یہ حروف نہیں، اسماء ہیں، مضاف الیہ ہیں، اور ضمیر اصل کیا ہے؟ ایا، تو وہ مضاف ہے اور یہ بعد والے مضاف الیہ ہیں۔ مگر جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مجموع ایا یا، ایا نا، یہ مجموع الفاظ ضمیر ہیں۔
اس کے بعد مطلب ہے کہ ضمیر کی چونکہ دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ضمیر ایک متصل ہوتی ہے ایک منفصل ہوتی ہے۔ ضمیر متصل جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو الگ استعمال نہیں ہو سکتی، الا کے بعد نہیں آ سکتی اختیاری حالت میں، اور ضمیر منفصل جو جدا استعمال ہوتی ہے، مبتدا واقع ہو سکتی ہے، الا کے بعد حالت اختیاری میں آ سکتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب ضمیر کو متصل لانا ممکن ہو تو ضمیر کو منفصل استعمال کرنا جائز نہیں ہے اختیاری حالت میں۔ اختیاری حالت میں یعنی ضرورت شعری کے علاوہ اگر ضمیر کو متصل لانا متصل استعمال کرنا ممکن ہو تو پھر ضمیر کو منفصل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر میں اصل اختصار ہے۔ ضمیر میں اصل یہ ہے کہ وہ ضمیر میں مطلوب جو ہے وہ اختصار ہے، جس کے لیے ضمیر کو واضح کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اختصار۔ اور ضمیر میں اصل متصل ہونا ہے، اصل اتصال ہے۔ تو جب ضمیر میں اصل ہے بھی اتصال اور مطلوب ضمیر سے اختصار ہے تو ضمیر متصل ہی تو مختصر ہے۔ مثلا ضربت کا یہ ضمیر متصل ہے، اگر کہا جائے ضربت ایاک تو یہ لفظ لمبا بن جاتا ہے، مختصر کیا ہے؟ کا۔ تو ضمیر میں چونکہ ضمیر میں اصل اتصال ہے، اصل یہ ہے کہ ضمیر متصل ہو، اور پھر مطلوب ضمیر سے کیا ہوتا ہے کہ کلام مختصر ہو۔ تو اس لیے جب ضمیر کو متصل لانا ممکن ہو، اصل کا جب آنا ممکن ہو تو غیر اصل خلاف اصل جو کہ منفصل ہے وہ صحیح نہیں، اور ثانیاً ضمیر سے چونکہ مطلوب اختصار ہے تو جو ضمیر متصل ہے وہ مختصر تر ہے بنسبت ضمیر منفصل کے۔ تو جب ضمیر متصل کا استعمال ممکن ہو تو منفصل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ضمیر کو متصل لانا ممکن نہ ہو تو پھر ضمیر کو منفصل استعمال کر سکتے ہیں۔ ضمیر کو متصل لانا متصل استعمال کرنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر ضمیر کو منفصل استعمال کر سکتے ہیں، کرنا صحیح ہے۔ اور وہ کتنے موارد ہیں جہاں ضمیر کو متصل استعمال کرنا ممکن نہیں؟ وہ کتنے موارد ہیں؟ وہ چند موارد ہیں، ان میں سے 5 کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ 5 موارد ایسے ہیں جہاں ضمیر کو متصل استعمال کرنا ممکن نہیں، لذا انفصال ضمیر جائز ہے۔ جن میں سے مورد اول، اگر ضمیر کا عامل مؤخر ہو، ضمیر کا عامل متأخر ہو اور معمول جو کہ ضمیر ہے وہ مقدم ہو تو اس صورت میں ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح ہے، جائز ہے، چونکہ جو اتصال ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، شروع میں نہیں ہوتا۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ کہنا
کنعبد و کنستعین یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ کاف ضمیر کو متصل کرنا یہ اتصال ابتدا میں نہیں ہوتا بلکہ آخر میں ہوتا ہے، کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. تو جب ضمیر کا عامل متأخر ہو اور معمول جو کہ ضمیر ہے وہ مقدم ہو تو اس صورت میں ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح اور جائز ہے. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا مورد، جب ضمیر کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو، عامل ضمیر جب محذوف ہو، جب اس کو حذف کر دیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی ضمیر کو منفصل استعمال کرنا جائز ہے، صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ضمیر کا اتصال ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب عامل ہی معذوف ہے تو اتصال کس کے ساتھ کریں؟ ضمیر کا. لذا منفصل استعمال کرنا جائز ہے. مثلا ایاک والاسد، ایاک والاسد، تو یہاں عامل جو فعل ہے اجتنب، اتقے اصل میں تھا اتقے کا والاسد، تو جب اتقے ہے ہی محذوف تو پھر چھڑا صرف اس طرح کہہ دیے جائے کہ کا والاسد، کا والاسد. کیا مطلب؟ اتصال یہاں ممکن نہیں، لذا ضمیر کو منفصل استعمال کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا ایاک والاسد. تیسرا مورد، جب عامل ضمیر کا عامل جب معنوی ہو تو اس صورت میں بھی ضمیر کو منفصل استعمال کیا جائے گا. کیوں؟ چونکہ عامل معنوی ہونا، معنوی بھی وہی ہوتا ہے کہ عامل کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، زبان کے ساتھ اس کا تلفظ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح ہے. مثلا آنا قومتو، انتا قومتا، تو یہ آنا انتا چونکہ مبتدا ہے لذا اس میں عامل معنوی ہے جو کہ ابتدا ہے، جو نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ زبان کے ساتھ اس کا تلفظ ہوتا ہے، لذا یہاں بھی اتصال ممکن نہیں، لذا ضمیر کو منفصل استعمال کرنا جائز اور صحیح ہے. چوتھا مورد، جب ضمیر محصور فی ہو، یعنی جب ضمیر کو کا حصر کیا گیا ہو، یعنی الا کے بعد یا انما کے بعد واقع ہو ضمیر، ضرورت شعری نہ، بغیر ضرورت شعری کے، تو اس صورت میں بھی ضمیر کو منفصل استعمال کرنا جائز ہے. کیوں؟ چونکہ اتصال ممکن نہیں. اگر ضمیر کو متصل استعمال کریں تو معنی حصر فوت ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی منفصل استعمال کرنا جائز ہے. مثلا ما ضرب زیدن الا آنا، نہیں مارا زید کو مگر میں نے، یعنی صرف اور صرف میں نے. تو یہ آنا جو ہے یہ محصور فی ہے، اس میں حصر ہے. تو اگر اس کو ضمیر کو متصل کریں عامل کے ساتھ تو پھر مراد فوت ہو جاتی ہے، یہ معنی حصر ختم ہو جاتا ہے. 4 مورد ہو گئے. 5واں مورد، ضمیر کی طرف نسبت دی گئی ہو ایسی صفت کی، ایسے وصف کی کہ جو صفت جاری ہو اس پر جو اس صفت کا غیر ہے، یعنی جس کی وہ صفت ہے اس کے لیے وہ استعمال نہ ہو رہی ہو، اس پر جاری نہ ہو رہی ہو، بلکہ اس کے غیر پر جب وہ صفت جاری ہو رہی ہو تو اس صورت میں ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح ہے. مثلا زیدن امرن ضارب ہوا،
تو زیدن یہ مبتدا، امرن مبتدا دوم، زیدن امرن ضاربہ ہوا، تو یہاں ہوا کو منفصل استعمال کرنا صحیح ہے، اس ضمیر کو متصل استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیدن امرن ضاربہ، اگر ضاربہ کہہ دیں آخر میں ہوا نہ کہیں تو مطلب یہ بنے گا، چونکہ یہ جو مثال ہے نا پوری، ایک دفعہ اس کا ترجمہ سن لیں، زیدن امرن ضاربہ ہوا، زید امر جو ہے ضاربہ اس کا مارنے والا ہوا، وہ زید ہے، زید جو ہے، اور امر اس امر کا ضارب زید ہے، یعنی مارنے والا زید۔ تو اس مثال میں مارنے والا زید ہے اور جس پر مار واقع ہونی ہے وہ امر ہے۔ لیکن اگر ضمیر کو منفصل استعمال نہ کریں اور یوں کہیں زیدن امرن ضاربہ، تو پھر اس ہو ضمیر کا مرجع کون بنے گا؟ امر۔ زید امرن ضاربہ، امر اس کو مارنے والا ہے، اس کا مارنے والا ہے، یعنی مارنے والا پھر امر ہے اور جس پر مار واقع ہوئی ہے وہ زید ہے۔ واضح ہوا مطلب؟ تو اب یہاں یہ پانچواں مورد یہ ہے کہ جب ضمیر مسند الیہ ہو، یعنی ضمیر کی طرف نسبت دی گئی ہو، کس کی؟ ایک صفت کی، جو صفت جاری ہو اس ذات پر کہ جس کے لیے یہ صفت نہیں ہے، یعنی اپنے خلاف پر۔ اصل تو یوں ہوتا ہے نا کہ جس کی صفت ہو وہ اسی پر جاری ہو، اصل یہ ہے، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی وہ صفت ہے وہ اس پر جاری نہ ہو، تو اس صورت میں ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح ہے۔ مثلا زیدن امرن ضاربہ ہوا، اگر ہوا نہ کہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ضاربہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع امر ہے، اور ضارب میں جو ضمیر مستتر متصل ہے اس کا مرجع زید ہے۔ تو چونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ الاقرب یمنع الابعد، جو اقرب ہوتا ہے، جو زیادہ قریبی ہوتا ہے، وہ دور والے سے مانع ہوتا ہے۔ تو ضاربہ، اس ہو کے قریب کون ہے؟ امر، تو یہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، امر کی طرف۔ لیکن چونکہ جب ہم اس کے بعد ضاربہ کے بعد ہوا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اس پر جاری نہیں، اس کے غیر پر جاری ہے۔ تو وہ چونکہ صفت غیر پر جاری ہے، خلاف اصل ہے، اصل یہ ہے کہ اپنے موصوف پر جاری ہو، لیکن اگر خلاف اصل غیر پر جاری ہو تو چونکہ یہ خلاف اصل ہے تو اس لیے ضمیر میں بھی خلاف اصل لانا پڑے گا، یعنی ضمیر میں اصل یہ ہے کہ متصل ہو، لیکن جب ادھر سے خلاف اصل ہے تو ضمیر کو بھی خلاف اصل لائیں گے، یعنی منفصل استعمال کریں گے۔ جب منفصل استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہوا ضمیر کا مرجع ہوگا وہ زید، وہ ہوا ضمیر کا مرجع ہوگا امر، اور ہو ضمیر نا زیدن، زیدن امرن ضاربہ، اس کا ضارب ہوا یعنی زید ہے تو ہوا کا مرجع زید، اور ضارب ہو میں ہو کا مرجع امر۔ زید امرن، امر جو ہے
ضارب ہو، اس کا ضارب ہوا وہ زید ہے، یعنی عامر کو مارنے والا وہ زید ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ضمیر کو منفصل استعمال کرنا صحیح اور جائز ہے۔ ہاں البتہ ضمیر منفصل بھی استعمال ہوتی ہے جبکہ ضمیر کو متصل لانا ممکن ہو، تب بھی ضمیر منفصل استعمال ہوتی ہے، البتہ وہ ضرورت شعری میں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا۔ اس کے بعد والا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ بعض موارد ایسے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ضمیر کو متصل استعمال کریں یا منفصل استعمال کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ متصل استعمال کریں تو بھی صحیح ہے، کیوں؟ اصل کی بنا پر، چونکہ ضمیر میں اصل اتصال ہے کہ وہ متصل ہو، اور ضمیر کو منفصل استعمال کریں تو بھی جائز اور صحیح ہے۔ مثلا سالنی ہے آتیتو کا ہو الدرہم آتیتو کا ہو، تو یہ 2 مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سالنی ہے کہیں تو بھی صحیح ہے، اگر سالنی ایا ہو کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح الدرہم آتیتو کا ہو، اگر یوں کہیں الدرہم آتیتو کا ایا ہو تو بھی صحیح ہے، آتیتو کا ہو کہہ دیں تو بھی صحیح ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح اور بھی بعض موارد ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، تو بس مطلب یہی تھا جو آپ پر واضح ہو گیا۔ اب دیکھیں ترجمہ عبارت۔ تنبیہ الضمیر ایا واللواحق لہو عند سیبویہ حروف تبین الحال، تو یہ جو ایا نا ہے، اس میں ضمیر لفظ ایا ہے، اور جو اس کے بعد والے لواحق ہیں کاک ماکم کے کن وغیرہ، وہ لواحق سیبویہ کے نزدیک حروف ہیں جو اس کے حالت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد مذکر کی ہے، مخاطب کی ہے، تثنیہ کی ہے، غائب کی ہے، کیا ہے۔ وعند المصنف اسماء، مصنف کے نزدیک اسماء ہیں مضاف الیہا جو مضاف الیہ ہیں، اور جمہور کا فتویٰ کیا ہے کہ مجموع ایا یا ضمیر ہے، مجموع ایا کا ضمیر ہے۔ وفی اختیار لا یجیء الضمیر المنفصل، اختیاری حالت میں ضمیر منفصل نہیں استعمال ہوتی، اذا تأتی ان یجیء الضمیر المتصل، جب ممکن ہو کہ ضمیر متصل استعمال ہو تو وہاں منفصل کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من الاختصار، چونکہ ضمیر متصل میں اختصار ہے، وہ مختصر ہے، جیسے کہ ضربتو کا، یہ کا ضمیر متصل ہے، مختصر ہے، ضربتو ایا کا یہ لفظ لمبا بن جاتا ہے، تو ضمیر میں چونکہ اصل اختصار ہے۔ المطلوب الموضوع لاجلہ الضمیر، اور وہی اختصار ہی تو مطلوب ہوتا ہے کہ جس کے لیے ضمیر کو واضح کیا گیا ہے۔ ضمیر میں مطلوب کیا تھا؟ اختصار۔ فَإِن لَمْ يَتَأَتَّى، اگر ضمیر متصل نہ آ سکتی ہو، استعمال نہ ہو سکتی ہو، ممکن نہ ہو متصل استعمال کرنا، بِأَن تَأَخَّرَ عَنْهُ عَامِلُهُ، جہاں امکان نہیں، وہ 5 موارد جہاں ذکر کریں، جن میں سے پہلا مورد بِأَن تَأَخَّرَ عَنْهُ عَامِلُهُ، بین طور کے متأخر ہو عنہ ضمیر سے،
کون متاخر و عامل ہو، ضمیر کا عامل، ضمیر کا عامل اس ضمیر سے متاخر اور ضمیر مقدم ہو، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، او حذف یا ضمیر کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو، مثلا ایاک والاسد، او کان معنویاً یا ضمیر کا عامل معنوی ہو، مثلا آنا کم، تو آنا چونکہ مبتدا ہے اور مبتدا کا عامل ابتدا ہوتا ہے جو کہ معنوی ہے، او ہو سرا یا ضمیر محصور فی واقع ہو، مثلا ما ضرب زیدن الا آنا، ما ضرب زیدن الا انت، او اسند الیہ صفت یا اس ضمیر کی طرف نسبت دی گئی ہو ایک صفت کی جرات، جو صفت جاری ہو علی غیر اس کے غیر پر، من ہے یا لا جس کے لیے یہ صفت ہے، اگر اس کے غیر پر جاری ہو، مثلا زید امر ضارب ہوا، تو یہ ضارب جو صفت ہے یہ کس پر جاری ہو رہی ہے یہ صفت امر کی، چونکہ وہ اس کے قریب ہے، مگر یہ اس کے غیر پر یعنی زید پر جاری ہو رہی ہے جو اس سے بعید ہے، تو اس صورت میں فصلا یا فصلا، زیادہ بہتر ہے فصلا پڑھیں، ضمیر کو منفصل لایا جائے گا ان 5 مقامات میں۔ وَيَأْتِ الْمُنْفَصِلُ مَعَ إِمْكَانِ الْمُتَّصِلِ فِي الضَّرُورَةِ كَمَا سَيَأْتِي، اور ضمیر منفصل استعمال ہوتی ہے باوجود کہ متصل لانا ممکن ہو، فی الضرورت یہ ضرورت شعری میں ہوتا ہے، کما سیاتی جیسا کہ انشاءاللہ آگے مصنف شعر ذکر کریں گے، بالباعث الوارث، وہ آگے انشاءاللہ آنے والا شعر وہاں۔ وصل علی الاصل، آپ ضمیر کو متصل استعمال کریں، کیوں؟ بنا بر اصل کے، چونکہ ضمیر میں اصل اتصال ہے۔ اوفصل یا آپ ضمیر کو منفصل استعمال کریں، کیوں؟ للطول، اس لیے کہ اگر ضمیر کو متصل استعمال کریں تو کلمہ لمبا ہو جائے گا، اگر ضمیر کو منفصل استعمال کریں تو اس کلمہ کی لمبائی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، مثلا اعطیتو کا ہو، اب یہ کلمہ لمبا ہے، جب آپ کہیں گے اعطیتو کا ایا ہو تو اب کلمہ مختصر ہو گیا، 2 کلمے بن گئے، ایک اعطیتو کا اور دوسرا ایا ہو، لیکن اگر آپ کہیں اعطیتو کا ہو تو کلمہ ایک ہے مگر یہ لمبا ہو جائے گا۔ اسی طرح سالنی ہے کلمہ لمبا ہے، اگر آپ سالنی ایا ہو کہیں تو 2 چھوٹے چھوٹے کلمے بن جائیں گے۔ اچھی طرح غور سے سمجھنا اس عبارت کو۔ وصل ضمیر کو آپ متصل استعمال کریں تو صحیح ہے، جائز ہے، کیوں؟ علی الاصل، کیونکہ ضمیر میں اصل اتصال ہی تو ہے۔ اب افصل یا آپ ضمیر کو منفصل استعمال کریں، کیوں؟ للطول، طول کی وجہ سے، کیا مطلب؟ یعنی کلمہ اگر ضمیر کو متصل استعمال کریں تو کلمہ طولانی ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، اگر یہاں یہ کہہ دیتے اوفصل، آپ ضمیر کو منفصل استعمال کریں، کیوں؟ تاکہ طول لازم نہ آئے، ایک کلمہ میں لمبائی نہ بن جائے، اگر اس طرح کہہ دیتے تو یہ زیادہ آسان تھا سمجھنا۔ اوفصل للطول، طول کی وجہ سے، یعنی تاکہ طول نہ ہو جائے۔ ثانی ضمیرین، 2 ضمیروں میں سے دوسری ضمیر کو متصل یا منفصل لانا، یہ 2 صورتیں جائز ہیں۔ اولہما اخص ہو، بشرطے کہ ان میں سے پہلی ضمیر اخص ہو، وغیر مرفوع اور مرفوع نہ ہو، کما فی ہا سلنی ہے، جیسا کہ سلنی ہے میں جو ہا ہے، تو اس کو آپ ایا ہو بھی کہہ سکتے ہیں،
سلنی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. فقل سلنی ہے وسلنی ایاہو. وقضا ما اشبہ، اور اسی طرح جو اس کے مشابہ ہو، مثلا الدرہم آتیتو کا ہو آپ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر کہیں آتیتو کا ایاہو تو بھی ٹھیک ہے. فی اتصال وانفصال ما ہوا خبر لکانا او احدى اخواتہا، ضمیر کے متصل ہونے میں اور منفصل ہونے میں، کس ضمیر کے متصل یا منفصل ہونے میں؟ ما ہوا خبر لکانا، جو کانا کی خبر ہو، او احدى اخواتہا، یا جو کانا کے اخوات ہیں ان میں سے کسی ایک کی خبر ہو، تو اس ضمیر کو بھی متصل لانا اور منفصل لانا. مثلا کون تو ہو، تو یہ جو ہو ضمیر ہے، کون تو میں کانا فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر اس کا مفعول اور خبر ہے. تو جب ہو خبر ہے تو یہی فرما رہے ہیں کہ اس ہو ضمیر کو کون تو ہو کہنا یا کون تو ایا ہو کہنا، کیا یہ دونوں جائز ہیں؟ فرماتے ہیں الخلف تما، اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کو متصل لانا واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ منفصل لانا بھی، منفصل استعمال کرنا بھی جائز اور صحیح ہے. تو کچھ آگے بھی ہیں اور مطالب اس بارے، تو اب زیادہ لمبا نہ ہو جائے، یہیں ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.